فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت۔ مؤلف ہیں سید العلماء الحاج علامہ سید علی نقی النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 15ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 211 ہے، 17واں باب شروع ہو رہا ہے۔ عنوان ہے حرم رسول سے سفر اور حرم خدا میں پناہ۔ ولید سے گفتگو کے بعد وہ وقت آ گیا کہ جب امام نے مدینے کو ترک کرنا ہی اپنے لیے ضروری سمجھا۔ یہ خیال کرنا کہ آپ مدینے ہی میں قیام فرماتے تو مدینے والے آپ کی حفاظت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتے، تاریخ کے مسلسل واقعات سے بے خبری یا ان کے نتائج سے غفلت کا مظاہرہ ہوگا۔ وفات رسول خدا کے بعد ہی سے مدینے پر کچھ ایسے اثرات چھائے ہوئے نظر آتے ہیں جن کی بنا پر یہ توقعات غلط ثابت ہوتی ہیں۔ آخر یہ مدینہ ہی تو تھا جہاں وفات رسول خدا کے بعد ہی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر مصائب کی یورش کی گئی، مگر اہل مدینہ کی طرف سے ان کے ساتھ ہمدردی کا کوئی مظاہرہ کہیں تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ پھر وہ مدینہ ہی تھا جہاں حضرت علی علیہ السلام نے گوں نہ گوں دل شکن حالات کا 25 برس تک مقابلہ کیا، مگر اہل مدینہ نے ان کے ساتھ کسی بھی محبت اور غمخواری کا ثبوت نہیں دیا۔ اس کے بعد اسی مدینے میں وہ موقع آنکھوں کے سامنے آیا کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو رسول اللہ روضہ رسول پر لے جانے میں مزاحمت کی گئی، مگر مدینے کے لوگوں نے ذرہ برابر بھی اس پر احتجاج نہیں کیا۔ کیا یہ واقعہ ایسا اہم نہ تھا کہ مدینے کے جسم میں اگر روح ہوتی تو اس میں حرکت پیدا ہوتی اور کسی قسم کے احساس کا مظاہرہ کیا جاتا؟ یہ تو کربلا کے پہلے کے کچھ نمونے ہیں، اور خود 61 ہجری میں حیرت انگیز مگر ناقابل انکار صورت سے اہل مدینہ کی خاندان رسول کے بارے میں بے حسی کا ثبوت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے اور آپ کے دردناک مصائب اور مظالم کا بتفصیل اہل مدینہ کو حال معلوم ہو گیا، تب بھی اہل مدینہ نے خون حسین کے انتقام کے لیے کسی بے چینی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور باوجود یہ کہ عراق میں تلاطم ہو رہا تھا، حجاز اس بارے میں بالکل خاموش تھا۔ وہ تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا طبعی اثر تھا کہ یزید کی بدعمالیوں پر نگاہیں متوجہ ہو گئیں، اور پھر دوسرے سال یزید کے افعال اور اعمال کے تفصیلی حالات معلوم ہونے کے بعد انہوں نے اعلان مخالفت کر دیا، جس کے نتیجے میں واقعہ حرہ ظہور پذیر ہوا، جس کی اجمالی تفصیل اپنے محل پر بعد میں کی جائے گی، مگر خود قتل حسین کا جرم ان کو اتنا اہم معلوم نہ ہوا کہ وہ اس کی بنا پر یزید کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد کے واقعات کا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں سادات بنی فاطمہ پر بنی امیہ کے آخری دم تک اور پھر بنی عباس کے دور حکومت میں کیسے کیسے ہولناک مظالم ہوتے رہے، مگر اہل مدینہ نے کبھی ان کی کوئی امداد نہیں کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام علی نقی علیہ السلام تک تمام وہ مقدس ہستیاں جو اپنے وقت میں خاندان رسول کے چشم و چراغ اور تعلیمات اسلام کی محافظ تھیں، اپنے اپنے ابتدائی دور حیات میں اسی مدینے میں مقیم تھی۔ پھر یہیں کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو مقید کر کے جلا وطن کیا گیا، کسی کو بجبر مدینہ سے بلایا گیا، مگر کیا کبھی مدینہ نے ان کی حفاظت کی کوشش تو درکنار، اس پر اف بھی کی؟ کبھی نہیں۔ کیا ان ما قبل اور بعد کے واقعات کو پیش نظر رکھنے کے بعد پھر یہ تصور صحیح ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام مدینے میں قیام فرماتے تو مدینے والے آپ کی حفاظت میں جان لڑا دیتے؟
ہرگز نہیں۔ عام طور سے اہل حجاز کے متعلق دانشمندان عرب کی رائے یہی تھی کہ وہ مشکلات میں ثابت قدم بہت کم رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ جب معاویہ نے ابن القواہ سے مختلف عرب ممالک کے متعلق رائے دریافت کی اور اس میں اہل حجاز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا فتنہ انگیزی میں سب سے آگے، مگر اس کے نتائج کے برداشت کرنے میں بہت کمزور اور مہمات کے سر کرنے میں ناکارہ۔ یہ روایت ہے کتاب البلدان صفحہ نمبر 125 پر۔ اس صورت میں حالات اور بعد کے واقعات بتلاتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام عاقبت اندیشی کر کے مدینہ رسول کو خالی نہ کر دیتے تو مروان، جس نے ولید کو قتل حسین کا مشورہ دیا تھا اور ولید کے اس مشورے پر عمل نہ کرنے سے سخت برہم ہوا تھا، وہی ولید کے ملائم طرز عمل کی اطلاع یزید کو دیتا اور اس وقت یزید کا عتاب نامہ ولید کے پاس آتا تو یا تو وہ خود ولید ہی کو پھر عمر سعد کی طرح اپنے ضمیر کی مخالفت کے مال اور جاہ پہ دنیا کی طمع اور سطوت حکومت کے خوف سے حسین کے خلاف اقدام کرنا پڑتا، یا کوفے کے نعمان بن بشیر کی طرح اس کو معزول کر کے مروان بن حکم یا اس کے مثل کسی دوسرے سفاک اور سخت ترین دشمن اہل بیت کو مدینے کا حاکم مقرر کیا جاتا اور فرزند رسول کے خون سے مدینہ رسول کی زمین کو گل رنگ بنا دیا جاتا۔ یہ خطرہ بالکل یقینی تھا اور اس نے فعلی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اس خط سے جو ولید نے یزید کے نام لکھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین یزید کی خدمت میں ولید بن عتبہ کی جانب سے گزارش ہے کہ حسین بن علی آپ کے خلافت کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ وہ آپ کی بیعت پر تیار ہیں، اب آپ کی جو رائے ہو۔ اس کے جواب میں یزید نے لکھا کہ اس میرے خط کی تعمیل جلد کرنا کہ تمام ان ممتاز افراد کی جنہوں نے میری بیعت کر لی ہے اور جنہوں نے بیعت نہیں کی، مکمل فہرست جلد بھیجو، لیکن اس جواب کے ساتھ حسین بن علی کا سر موجود ہو۔ اس حکم کی گرمی کے مقابلے میں ولید کہاں ٹھہر سکتا تھا؟ وہ تو اتفاق سے اس خط کے آنے سے پہلے ہی امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہو چکے تھے، اس لیے ولید تعمیل حکم سے مجبور رہا، مگر اس کے بعد بھی ولید معتوب ہونے سے نہیں بچا اور ماہ رمضان میں سے معزول کر کے عمر بن سعید ہی کو، جو ابھی تک حاکم مکہ تھا، مدینے کا بھی حاکم مقرر کر دیا گیا۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 191 پر بھی موجود ہے اور 126 پر بھی موجود ہے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے میں شہید ہوتے تو کیا آپ کی شہادت اسی نمایاں حیثیت کے ساتھ ہوتی جس طرح کربلا جا کر ہوئی؟ سیاست حکومت کا یہ تقاضا ہرگز نہ ہوتا، بلکہ اسے طرح طرح کے لباس پہنائے جاتے، یا تو امام حسن کی شہادت کی طرح کوئی جادہ بنت اشس فراہم کی جاتی، یا حضرت علی کی طرح کوئی ابن ملجم کی طرح کا خارجی، جس کے بعد بھی حکومت دمشق کا دامن اس الزام سے بری ہی ثابت کیا جاتا۔ اس صورت میں حسین واقعی قتل ہوتے، یعنی وہ دنیا سے جاتے بھی، اور سلطنت دمشق کے چہرے پر اسلام اور انسانیت کی نقاب پھر بھی پڑی رہتی۔ امام حسین علیہ السلام اس کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ تدبر کا اقتضا تھا کہ مدینے میں قیام اسی وقت کیا جاتا جب مدینے میں قیام ممکن ہو، اور جب بیعت نہیں کرنا تھی تو اپنے اصول، اپنے مقصد اور اپنی قربانی کو اسی افق پر لے جا کر پیش کرنا چاہیے تھا جس پر آپ کربلا کے میدان میں انہیں لے جا سکے۔ بے شک یہ سفر کوئی معمولی سفر نہ تھا، وہ کربلا کی منزل کا پہلا مرحلہ یا آخرت کے سفر کا پہلا قدم تھا۔ اس لیے یہ رات امام حسین علیہ السلام نے پوری جاگ کر بسر کی اور اسے اپنے نانا رسول خدا، ماں بی بی فاطمۃ الزہرا اور بھائی حسن مجتبیٰ کے مقدس مزارات سے رخصت ہونے میں صرف کیا۔ رات ختم نہ ہوئی تھی کہ آپ مدینے سے روانہ ہو گئے۔ مدینے کی صبح جب بے رونق تھی، اس لیے کہ حقیقی آفتاب ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر بے چراغ تھی، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور دیدہ آج صحرائے غربت میں گامزن تھا۔ 60 ہجری ماہ رجب کی 28 تاریخ اتوار کی رات تھی جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر
190 سے 215 تک حالات ہیں اس میں۔ اس وقت آپ کی زبان پر قرآن کی یہ آیت تھی، سورہ قصص کی آیت نمبر 21، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتْرَقِبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، یعنی تو موسیٰ شہر سے باہر نکلے خوفزدہ اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے، اور کہا کہ پروردگار مجھے ظالم قوم سے محفوظ رکھنا۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اس وقت کا جب وہ فرعون کے ظلم و تشدد سے بیزار ہو کر مصر سے باہر نکلے۔ روانگی کے بعد امام حسین علیہ السلام شاہراہ عام سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حالانکہ ابن زبیر اس کے پہلے شاہراہ عام کو چھوڑ کر غیر معروف راستوں سے مکہ کی طرف روانہ ہو چکا تھے۔ یہی مشورہ آپ کو بھی دیا گیا، مگر آپ اپنی مدینے سے روانگی کو فرار کی حیثیت دینے پر تیار نہیں تھے۔ آپ نے اس مشورے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور کہا نہیں، میں تو اسی راستے سے جاؤں گا، پھر خدا کو جو منظور ہو۔ یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 196 پر۔ آپ نے اپنے دادا ابو طالب کی تمام اولاد کو اپنے ساتھ لیا، جن میں آپ کی 2 بہنیں بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم تھیں۔ اس کے علاوہ سب بھائی بھتیجے اور متعلقین آپ کے ساتھ تھے، سوا محمد بن حنفیہ کے، جو کسی مجبوری یا مصلحت سے مدینے میں چھوڑ دیے گئے، اور ام ہانی بنت ابو طالب پیرانہ سالی کی وجہ سے نہ جا سکی تھی۔ بس ان کے علاوہ اولاد ابو طالب میں سے کوئی بھی حسین سے جدا نہیں ہوا، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حسین کے ساتھ بنی ہاشم میں سے سوا اولاد ابو طالب کے کسی اور سلسلے کا ایک شخص بھی میدان کربلا میں نظر نہیں آتا۔ اس طرز عمل سے بھی کہ آپ نے صرف اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا، صاف نمایاں تھا کہ آپ جنگ کے ارادے سے روانہ نہیں ہو رہے ہیں۔ مدینے سے باہر نکلنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مکہ معظمہ کا رخ کیا، اس لیے کہ مکہ میں عرب کے قدیم روایات اور نیز اسلام کے مخصوص تعلیمات کی بنا پر کسی جانور تک کا قتل بلکہ گھاس تک کا بھی اکھاڑنا جائز نہیں۔ اور یہ روایت ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 پر۔ امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر اپنے کو ظاہری طور سے ایک محفوظ آغوش کی پناہ میں ڈال دیا، اور یہاں آ کر آپ خاموشی کی زندگی گزارنے لگے، نہ امور سلطنت سے غرض اور نہ مہمات ملکی سے کوئی تعلق۔ آپ نے مکہ پہنچ کر بھی نہ کہیں خطوط اور رسائل روانہ کیے اور نہ مختلف اطراف اور جوانب کے لوگوں کو اپنی نصرت کی طرف دعوت دی۔ یہ بھی آپ کے مقصد کے تعین کے لیے آپ کے کردار کا ایک اہم جز ہے۔ آپ کا مکہ میں ورود شب جمعہ 3 شعبان 60 ہجری کو ہوا، اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 420 438 اور 439 پر۔ اس وقت آپ کی زبان پر قرآن کریم کی یہ آیت تھی، سورہ قصص کی آیت نمبر 22، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَى مَدَائِنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّهِ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب موسیٰ نے مدائن کا رخ کیا تو کہا کہ عنقریب پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دے گا۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ہے جب انہوں نے مدائن میں پناہ لی تھی۔ آپ نے مکہ پہنچ کر شعب علی میں قیام کیا۔ عبداللہ بن زبیر آپ سے 2-1 دن پہلے پہنچ چکے تھے۔ ان کے مکہ میں اچانک پہنچنے کے ساتھ لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے تھے اور انہیں ایک مرکزیت ہی سی حاصل ہو گئی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے مکہ میں پہنچنے کے ساتھ لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کو چھوڑ دیا اور امام حسین علیہ السلام کے گرد و پیش رہنے لگے۔ اس بات سے عبداللہ بن زبیر کو ناگواری پیدا ہوئی اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ حسین کی موجودگی میں ان کا کوئی اثر قائم نہیں ہو سکتا۔ مصلحت وقت کی بنا پر وہ بھی صبح و شام دونوں وقت امام حسین کے پاس آنے جانے لگے۔ یہ روایت الاخبار الطوال صفحہ نمبر 230 پر موجود ہے۔ جب معاویہ کی وفات ہوئی تو مدینے میں ولید بن عتبہ ابی سفیان کی حکومت تھی، اور مکہ میں یحییٰ بن حکیم بن صفوان بن امیہ، اور کوفے میں نعمان بن بشیر انصاری، اور بصرہ میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر تھا۔ اور یہ روایت بھی اخبار الطوال صفحہ نمبر 230 پر۔ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت دمشق کو یحییٰ بن حکیم پر اطمینان نہ تھا، چنانچہ امام حسین علیہ السلام کے مکہ میں پہنچنے کے بعد یحییٰ بن حکیم کو معزول کیا گیا اور عمرو بن سعید بن عاص بن امیہ کو گورنر مقرر کیا گیا۔ اور یہ روایت بھی
اخبار الطوال صفحہ نمبر 230 پر ہے۔ پھر جب ولید کے طرز عمل کی اطلاع اور شاید مروان کی طرف سے رپورٹ یزید کو پہنچی تو ولید کی بجائے بھی اسی عمرو بن سعید کو مقرر کیا گیا، مگر یہ بات کی بات ہے بعد میں یہ بھی ظاہر ہوگا کہ کوفے کے گورنر کی پالیسی بھی حکومت دمشق کو ناگوار ثابت ہوئی اور وہاں بھی تبدیلی کی ضرورت پیش آئی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں یزید کا طرز عمل اتنا غیر منصفانہ اور جارحانہ تھا کہ اسے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے آدمی نہ ملتے تھے، اور خود اس کے گورنر اس کے احکام کی تعمیل اس کی خواہش کے مطابق نہ کر سکتے تھے۔ صورتحال سے ظاہر ہے کہ عمال حکومت میں سے جو بھی حسین کے ساتھ ذرا مراد برتنے کا رجحان ظاہر کرتا تھا وہ فوراً ہٹا دیا جاتا تھا۔ تلاش تھی ایسے لوگوں کی جو اہل بیت رسول کے ساتھ کسی مراد کی جگہ اپنے دل میں نہ رکھتے ہوں۔ اس کے بعد بھی کیا کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی تشدد ہوا اس کی ذمہ داری یزید پر نہیں بلکہ عمال حکومت پر تھی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کا مکہ معظمہ میں قیام ایک پناہ گزین کی حیثیت سے تھا۔ یہی مشورہ تھا جو مدینے کی روانگی کے وقت آپ کے بھائی محمد حنفیہ نے دیا تھا، جسے آپ نے پسند کیا تھا۔ مکہ میں حالات کے ناسازگار ہونے کی صورت میں کیا ہوگا، اس کے متعلق محمد بن حنفیہ کی رائے یہ تھی کہ اگر وہاں حالات آپ کے موافق نہ ہوں تو آپ نکل جائیے گا ریگستانی صحراؤں میں اور پہاڑوں کے دامنوں میں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہیے گا یہاں تک کہ لوگوں کے حالات آخری نتیجہ سامنے آئے، اور اس وقت کوئی قطعی رائے قائم کیجیے گا۔ اور یہ روایت ہے ارشاد صفحہ نمبر 207 اور 208 پر۔ آپ کا قیام مکہ میں ظاہری طور پر مستقل حیثیت رکھتا تھا اور کوئی خاص مقصد آپ کے پیش نظر نہیں تھا سوا ایک پرامن زندگی کے جسے جیو اور جینے دو ہی کے لفظوں میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں آپ نے نہ تو اپنی موافقت میں کوئی عسکری طاقت فراہم کی اور نہ جمہور کو یزید کے خلاف مشتعل کیا۔ تقریر اور تحریر کسی حیثیت سے بھی ایسی کوئی کوشش ثابت ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر باب نمبر 17واں اپنے اختتام کو پہنچا، جس کا عنوان تھا حرم رسول سے سفر اور حرم خدا میں پناہ۔ صفحہ نمبر 218 ہے اور 18واں باب شروع ہو رہا ہے اور عنوان ہے دعوت اہل کوفہ اور سفارت مسلم بن عقیل۔ کوفے کی داغ بیل، فرات اور ہیرا، یہ حلوے والی ہے سے ہے، ہیرا کے بیچ میں اس وقت ہوئی جب 14 ہجری سے 16 ہجری تک قادسیہ اور دوسرے محاذوں پر ایرانیوں کے مقابلے میں فتوحات کے بعد مسلمانوں کی فوج نے عراق میں سکونت اختیار کر لی اور مدائن کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، اور سعد بن ابی وقاص کی ہدایت کے ماتحت یہ جگہ تلاش کی گئی اور یہاں مسجد و مسلمانوں کے قیام کے لیے مکانات کی بنیاد ڈالی گئی۔ یہ روایت ہے طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 142۔ 17 ہجری میں سعد بن ابی وقاص اپنی فوج کے ساتھ مدائن سے منتقل ہوا اور اس جگہ آ کر قیام کیا۔ کوفہ عربی زبان میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سنگریزے اور ریگ مخلوط ہو۔ چونکہ یہ جگہ اسی قسم کی تھی اس لیے اس کا نام کوفہ ہوا۔ یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 189۔ دوسری طرف سمندر کے کنارے اس زمین پر جو ارض الہند کہلاتی تھی ایک دوسرے شہر کی بنا قائم کی گئی جس کا نام بصرہ ہوا، اور اس طرح عراق کے ان دونوں شہروں کوفہ اور بصرہ کی آبادی بالکل ایک ساتھ شروع ہوئی۔ یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149۔ ابتدا میں سلیٹوں کے مکان بنائے گئے اور چھپر ڈالے گئے، پھر اسی سال دونوں جگہ آتش زدگی واقع ہوئی جن میں مکانات جل گئے تو اینٹوں کے مکانات کی تعمیر ہوئی۔ یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 191۔ کوفے کی آبادی اسی وقت سے جب وہ آباد کیا گیا تھا 1,00,000 فوجیوں کی تھی۔ جب جناب امیر علیہ السلام تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور طلحہ اور زبیر نے عائشہ کو ساتھ لے کر آپ کے خلاف فوج کشی کی تو انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز عراق کو قرار دیا، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام کو ان کے تدارک کے لیے عراق آنا پڑے اور جنگ جمل واقع ہو۔ اس مقابلے میں بصرہ والوں
نے طلحہ اور زبیر کا ساتھ دیا تھا اور کوفے کے لوگ حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اسی کو اپنا پایہ تخت رکھا۔ 12 رجب 36 ہجری کو پہلا وہ دن تھا جب آپ کوفے میں تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا کہ قصر میں قیام فرمائیے جہاں اب تک حاکم قیام کیا کرتے تھے۔ آپ نے اسے ناپسند کیا اور مقام رہبہ کے ایک مکان میں سکونت اختیار کی۔ اس کے بعد زیادہ تر اہل کوفہ ہی تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ صفین اور نہروان میں بھی مخالفین کا مقابلہ کیا، اسی لیے وہ شیعہ علی کہلائے۔ حالانکہ مذہبی طور پر ان میں سے اکثر اس معنی میں شیعہ نہ تھے کہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بلا فصل جانتے ہوں اور آپ کے مقابلے میں دوسرے خلفاء کو تسلیم نہ کرتے ہوں، مگر شیعہ بنی امیہ کے مقابلے میں وہ اپنے کو شیعہ علی کہنا فخر سمجھتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ کوفہ ایسے شیعان اہل بیت سے چھلک رہا تھا، لیکن ادھر معاویہ کا ممالک اسلامیہ پر تسلط ہوا اور کوفے پر زیاد بن ابیہ کی حکومت ہوئی۔ ادھر اہل کوفہ پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور عراق کی زمین میں ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ جو لوگ محب علی سمجھے جا سکتے تھے، ان کا ہر نفس آئندہ آنے والے خطرات کی پیشگوئی کرتا اور ہر دقیقہ اور ثانیہ اپنے آخری ہونے کا پیغام دیتا تھا۔ یہ صورتحال 1 ماہ اور 1 سال نہیں بلکہ 20 سال تک قائم رہی۔ اس صورت میں ناممکن تھا کہ کوفے کے اندر شیعان علی کے لیے کوئی نمایاں حیثیت حاصل رہتی، بلکہ مارے جانے، سولی لٹکانے اور جلا وطن ہونے کے بعد جو بچے کچے تھوڑے سے اشخاص موجود تھے، وہ گوشوں کے اندر اور پردوں کے پیچھے زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے، اور دوستی اہل بیت کا نام بھی زبان پر لانا ان کے لیے استحقاق کے قتل کی دستاویز خیال کیا جاتا تھا۔ اور اسی شکنجے کے اندر شیعت ایک مخصوص قلیل التعداد جماعت میں مخفی حیثیت سے مقید تھی، اور وہ جماعت عراق اور حجاز وغیرہ کے مختلف شہروں میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ رؤسائے عشائر اور شیوخ قبائل، ذمہ دار اور با اعتبار اشخاص سب حکومت وقت کے ساختہ اور پرداختہ تھے۔ رہ گئی عام خلقت جس پر انقلابات کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ بلا استثناء ہر ملک میں ہر کے سکہ زند خطبہ بنا، ہر ملک میں ہوا کا رنگ بدلنے والی ہوا کی طرح ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسا اچانک واقعہ جن میں جوش پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، وہ انقلاب پیدا کر سکتا ہے، جو برسوں کی دعوت اور تبلیغ پیدا نہیں کرتی۔ اس کے نمونے حکومت کے تغیر اور تبدل اور سلاطین کے عزم اور نصب کی صورت میں ہمیشہ نظر سے گزرتے رہتے ہیں، اور وہ اکثر اسی قسم کی ناگہانی صورتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بے شک 20 سال تک صورتحال ایک طرح رہنے کا سبب یہ تھا کہ اس مدت میں کوئی تازہ حادثہ رونما نہیں ہوا جو رجحانات طبعی سے ٹکرا کر ان کو سیلاب کی طرح کسی خاص طرف متوجہ کر سکے۔ 60 ہجری کے رجب کا مہینہ تھا جب معاویہ نے انتقال کیا اور اس کا نامزد کردہ جانشین اس کا بیٹا یزید ہوا۔ ایسے ہی مواقع وہ ہوتے ہیں جو پرسکون فضا میں تلاطم اور مطمئن سطح پر تلاطم پیدا کرتے ہیں۔ فطرتاً ہر شخص سابق فرمانروا کے بعد اپنے جدید داعی سلطنت اور قسمت کے مالک کی سابقہ زندگی اور اس کے اخلاق اور عادات اور ذاتی خصوصیات کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے، اور بیک وقت مختلف حلقوں میں یہی چرچے شروع ہو جاتے ہیں۔ یزید کے اخلاق اور عادات، اس کی مینوشی، شہوت رانی، اس کے طفلانہ جوانی اور لاولاب میں سرگرمی، احکام شرعیہ سے آزادی اور نفسانی خواہشوں کی پرستاری ایسی نہ تھی جو مخفی حیثیت رکھتی ہو۔ جاننے والوں کو یاد آ گیا اور انجام کا نقشہ آنکھوں میں پھرنے لگا، اور نہ جاننے والوں کو پوچھ گچھ میں معلوم ہو گیا کہ ہمارا ہونے والا خلیفہ اور مالک کے سلطنت ان صفات اور عادات کا شخص ہے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ بلا تخصیص فرقہ اور مذہب ایک عام بے چینی، اضطراب اور نفرت اور بیزاری خلق خدا میں پھیل گئی، اور اسی کے ساتھ آنکھیں گردش کرنے لگی کہ کون ہے جو اس سخت وقت پر
کام آئے اور وقت کی ذمہ داریوں کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر ملت اسلامیہ کو اس بد کردار خلیفہ سے چھٹکارا دلائے۔ اسی کے ساتھ یہ خبریں بھی مشتہر ہوئیں کہ حسین بن علی نے یزید کے خلافت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اسی لیے مدینے سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ آ گئے ہیں اور یہ طے کر لیا کہ جو کچھ بھی ہو یزید کی بیعت نہ کریں گے۔ اس وقت دوستان علی کی اس قلیل جماعت کو جو 20 برس کی طویل مدت تک طرح طرح کے صبر آزما مصائب برداشت کرتے کرتے عاجز آ چکی تھی اور ہر آن حضرت احادیث کی جانب سے کشائش کی منتظر تھی، اپنی مایوسیوں کی مدت سے چھائی ہوئی تاریک گھٹائیں امید کی شعائیں نظر آنے لگیں اور ان کے ضمیر نے آواز دی کہ اس موقع سے بہتر کوئی موقع نہ ملے گا اور اس وقت کا سکوت خودکشی کے مترادف ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ سب سلیمان بن سرد صحابی رسول کے گھر میں جب مجتمع ہوئے۔ سن رسیدہ اور تجربہ کار سلیمان نے جو پیغمبر خدا کی آنکھیں دیکھے ہوئے تھے اور حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ مار کے جھیلے ہوئے تھے، مجمع کو ان الفاظ سے مخاطب کیا: آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معاویہ کا انتقال ہوا اور امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے اور مکہ معظمہ چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے پدر بزرگوار کے شیعہ ہیں۔ اگر آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ نصرت اور مددگار میں ان کے دشمنوں سے جنگ میں کوتاہی نہ ہوگی تو بسم اللہ، ان کو خط لکھیے، اور اگر سستی اور کمزوری کا اندیشہ ہو تو برائے خدا ایک شخص کو فریب دے کر ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 197 پر ہے۔ الفاظ سے ظاہر ہے کہ سلمان ایک مقرر کی طرح گرجتے برستے الفاظ سے وقتی جوش کو ابھار کر اپنے مقصد کو حاصل کرنا نہیں چاہ رہے، بلکہ وہ خود مجموعے سے اس کے موجودہ جوش اور ولولے کی آخری عطا تک اور موقع اقدام پر اس کی انتہائی کارفرمائی کا جائزہ لینا چاہ رہے، اور اسی کے ساتھ ان کو موقع کی نزاکت اور آئندہ کے خطرات کا اندازہ کرانا چاہتے ہیں۔ مگر یہ امر فطری ہے کہ جذبات کی طغیانی میں انسان کو اپنی طاقت کا اندازہ مشکل سے ہوتا ہے اور اکثر عواقب کی فکر اور سخت مواقع پر اپنے اثبات اور استقلال کی تشخیص میں غلطی کر جاتا ہے۔ مجمع کے اندر ان کے بڑھتے ہوئے جوش میں سلمان کے الفاظ نے وہ کام کیا جو پانی کا چھینٹا بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ سب بول اٹھے: نہیں نہیں، ہم یقیناً ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور اپنے کو حضرت کے قدموں میں نثار کر دیں گے۔ اور یہ روایت ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 197 پر۔ یہ جمعیت کتنی تھی اور اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی میدان یا عالیشان قصر کے وسیع صحن میں نہیں، بلکہ عربی ساخت کے مختصر مکانات میں سے جن کے نمونے آج تک عربستان میں نظر آتے ہیں، ایک مکان یعنی سلمان بن سرد کے گھر میں مجتمع تھے۔ پھر ان میں یہ بھی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سب سچے اور راسخ العقیدہ حضرت علی کو وسیع رسول اور امام برحق سمجھنے والے شیعہ ہی تھے۔ ان سوال و جواب کے الفاظ میں بے شک سچائی کا جوہر نظر آ رہا ہے اور وہ یقیناً بولنے والوں کے باطنی ضمائر کی مخلصانہ ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے ہر شخص آنے والے ناگہانی انقلابات کا کہاں تک مقابلہ کر سکے گا، اس کا فیصلہ مستقبل ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سلیمان بن سرد کی حجت تمام ہو چکی تھی، چنانچہ ایک خط امام حسین علیہ السلام کے نام بعنوان اس طرح لکھا گیا: یہ خط ہے حسین بن علی کی طرف سے سلیمان بن سرد، مسیب بن نجیہ، رافع بن شداد، حبیب بن مظاہر اور دیگر دوستوں کی طرف سے مومنین اور مسلمین اہل کوفہ میں سے۔ اس کے بعد معاویہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہدی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا گیا۔ پھر لکھا تھا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں، لہٰذا آپ تشریف لائیے، شاید آپ کی وجہ سے ہم حق کی نصرت پر یک دل ہو سکیں، اور دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر دارالامارہ میں موجود ہے، مگر ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے، نہ عیدگاہ جاتے ہیں۔ اگر ہم کو خبر معلوم ہو جائے گی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر شام جانے پر مجبور کر دیں گے، والسلام۔ اس خط کو عبداللہ بن سبی ہمدانی اور عبداللہ بن وال کے ہاتھ روانہ کیا گیا، اور یہ سب سے پہلا خط تھا جو امام حسین علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں 10ویں ماہ رمضان کو ملا۔ جمعیت منتشر ہوئی اور اب ان میں سے ہر ایک نے اپنے حلقہ اثر میں اس تحریک کو پھیلانا شروع کیا، اور 2 ہی دن کے عرصے میں
53 خطوط تیار ہو گئیں جو 1 2 3 4 آدمیوں کے دستخط سے تھیں، اور یہ سب خطوط قیس بن محسر سیدوی اور عبد الرحمن بن عبداللہ بن کدن ارحبی اور عمارہ بن عبید سلوبی کے ہاتھ روانہ کیے گئے۔ اسی اضطراب اور روحانی تلاطم کے سبب سے جو یزید کی خلافت کے باعث عام طور پر پیدا ہوا تھا اور جس میں کسی مذہب اور مسلک کا افتراق نہ تھا، ان حضرات کی مذکورہ ان تجاویز کا ہر طرف سے خیر مقدم کیا گیا، اور وہ لوگ جو شیعت کا جذبہ نہ رکھتے تھے وہ بھی خاص امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس خیال سے کہ یزید جیسے شراب خور اور فاسق سے آپ یقیناً بہتر ہیں، اس تجویز کے گرم جوشی سے معید نظر آتے تھے، جس کو دیکھ کر ان افراد کو جو حقیقتاً اس تجویز کے محرک تھے یہ یقین پیدا ہو گیا کہ رائے عامہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ فریب نظر تھا۔ عام خلقت اس تحریک سے ہمدردی میں ویسی ہی تھی جیسے آندھی کے رخ پر اڑتے ہوئے پرندے۔ اس غلط فہمی کا یہ نتیجہ ہوا کہ یا تو پہلے خط کے یہ الفاظ کہ شاید خدا آپ کے ذریعے سے ہماری شیرازہ بندی کرے، ہم اور رجا کا اظہار کر رہے تھے، یا اب 2 ہی روز کے بعد جو خط لکھا گیا اس پر پرزور الفاظ صرف کیے جانے لگے کہ تشریف لائیے جلد، اس لیے کہ لوگ آپ کے منتظر ہیں اور آپ کے سوا کسی کی امامت تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں، لہٰذا جلدی کیجیے والسلام۔ اس خط کو ہانی سبئی اور سعید بن عبداللہ نخعی کے ذریعے روانہ کیا گیا، اور یہ روایت ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 197 پر۔ رائے عامہ کی قوت اور ہوا کے موجودہ رخ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ سردارانہ نے قبائل یوں یزید کے خاص آدمی تھے، اور جنہیں اس تحریک کی محرکین نے اپنے ساتھ نہیں لیا تھا، انہوں نے بھی سیاست کا تقاضا یہی سمجھا کہ اس آواز میں آواز ملا دیں۔ چنانچہ ان اجتماعی کارروائیوں سے علیحدہ اور اس خط کے بعد جو اپنے مضمون کے اعتبار سے بالکل آخری کہا جا سکتا ہے، ایک خط کوفہ سے لکھا گیا جس کے الفاظ یہ تھے کہ کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، میوے درختوں میں رسیدہ ہیں اور تالاب لبریز ہیں، پس جب آپ چاہیں تشریف لائیے ایک ایسا لشکر کی جانب جو آپ کی امداد کے لیے بالکل آراستہ موجود ہے، والسلام۔ اس پر بھی 7 آدمیوں کے دستخط تھے: شبز بن ربیع، حجاز بن اجبر، یزید بن حارث، یزید بن رویم، عزرا بن قیس، عمرو بن حجاج زبیدی، محمد بن عمیر تمیمی۔ یہ خط لب و لہجے کے اعتبار سے گزشتہ خطوط سے بالکل مختلف تھا، ان میں اپنی دوستی اور اخلاص کے اظہارات تھے اور ہدایت کی خواہش تھی، یہاں مادی طاقت کی پیشکش اور منافع دنیا کی نمائش تھی، جو ایک طرف لکھنے والوں کی مادی ذہنیت کی ترجمان اور دوسری طرف مکتوب الیہ کے مذاق طبیعت سے اجنبیت اور ناشناسی کی دلیل ہے۔ چنانچہ اس آخری خط کے لکھنے والے تقریباً سب کے سب واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے موجود تھے۔ ممکن ہے اس خط کے لکھنے میں کوئی خاص سازش مضمر ہو، اور اگر ایسا نہیں تو اس سے اس موقع کی رائے عامہ کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی یہ ضرورت پڑ گئی تھی کہ ہم بھی اس تحریک میں شامل ہو کر آئندہ کے لیے اپنے مستقبل کو محفوظ بنا لیں۔ دینواری کا بیان ہے کہ یہ سب قاصد اور ان کے ساتھ کے خطوط تابڑتوڑ 2 دن کے اندر امام حسین علیہ السلام کو پہنچے، اور ان کے بعد چند دن میں تو خطوط کی تعداد اتنی ہو گئی کہ ان سے 2 بوریاں بھر گئیں۔ گزشتہ تقریر سلمان بن سرد کی اور اس کے بعد کے واقعات، ان سب کے مطالعے سے جو نتائج نکلے وہ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم پیش کریں گے، کیونکہ باب نمبر 18 ابھی جاری ہے، اور ابھی ریکارڈنگ اپنے اختتام کو ہم کرتے ہیں، اور جہاں سے ہم اس سلسلے کو روک رہے ہیں وہیں سے دوبارہ اپنی کلام کو جاری کریں گے۔